الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص القرآن کے اس پروگرام میں انشاءاللہ آج ہم گائے کو ذبح کرنے کے واقعے کو سمجھیں گے۔ یہ واقعہ تاریخ بنی اسرائیل کا ہے، صحرائے سینا میں پیش آیا اور اللہ نے اسے سورۃ البقرہ کے 8ویں رکوع میں بیان فرمایا۔ واقعہ اتنا اہم ہے کہ اللہ نے پوری سورت کا نام رکھ دیا البقرہ۔ ویسے اگر ہم صرف یہ نام سورت کا پڑھیں البقرہ تو اس سے ایسے محسوس ہو سکتا ہے کہ شاید اس سورت میں کوئی گائے کے بارے میں تفاصیل دی گئی ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ پوری سورت میں صرف ایک ہی جگہ ہے کہ جہاں پر یہ گائے کا ایک قصہ ہے۔ 40 رکوع میں سے صرف ایک رکوع میں، تو گویا سورہ بقرہ یہ کوئی گائے کی تفاصیل کو بیان کرنے والی سورت نہیں ہے، لیکن اس میں ایک واقعہ اتنا اہم ہے کہ اللہ نے اس کی وجہ سے پوری سورہ مبارکہ کا نام رکھا البقرہ۔ اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ صحرائے سینا میں جو بنی اسرائیل کے 12 قبائل ہجرت کر کے مصر سے آئے تھے، تو ان میں سے ایک قبیلے کا ایک فرد قتل کر دیا گیا، اور اب قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ شدید بدگمانیاں پیدا ہو رہی تھی۔ خطرہ اس بات کا تھا کہ شاید جس قبیلے پر شک ہوگا تو مقتول کے قبیلے والے اس کے خلاف وہ اقدام کر بیٹھیں گے اور اس سے قبیلوں میں آپس میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس صورتحال کی وجہ سے انتہائی فکر مند تھے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ آپ اپنی قدرت خاص سے ایسا کوئی معاملہ کر دیجئے کہ قاتل کا پتہ چل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور کہا کہ گائے ذبح کرو، اور گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارو۔ مقتول زندہ ہو جائے گا، زندہ ہو کر خود بتائے گا، نشاندہی کرے گا کہ میرا قاتل کون ہے، اور اس سے یہ جو خانہ جنگی کا خطرہ یہ ٹل جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے پاس آئے اور آ کر ان سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے گائے ذبح کرو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ یاد کرو جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تمہیں گائے ذبح کرو۔ اس پر قوم نے عجیب رد عمل کا اظہار کیا۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا۔ قوم نے کہا کہ اے موسیٰ، کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ یہ کیسا حکم ہے، ہم گائے ذبح کریں؟ کیا بات کر رہے ہو؟ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، کیا میں تم سے مذاق کروں گا؟ کیا میں مذاق میں اپنی طرف سے کوئی بات کہہ کر اسے اللہ کی طرف منسوب کروں گا کہ یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو میں اس قسم کی بات کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچنا چاہیے تھا کیا تم کہہ رہے ہو۔ اب اس کے بعد اس قوم کی دوسری خباثت سامنے آئی۔ پہلی خباثت کہ اللہ کے حکم کو سمجھا کہ یہ مذاق کیا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے سوالات پوچھنے شروع کیے۔ پوچھا کہ یا موسیٰ ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی۔ اے موسیٰ، اپنے رب سے پوچھئے کہ وہ ہم پر واضح کرے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کا حکم ہے اور فوراً حکم پر عمل کرتے، لیکن نہیں، پوچھا
کہ ذرا وضاحت کر دی جائے کہ وہ گائے کیسی ہے. یہ پہلا سوال تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر ابان بین ذالک فافعلوا ما تؤمرون. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا رب یہ فرما رہا ہے کہ بے شک وہ ایک ایسی گائے ہے جو نہ بالکل بن بیاہی ہے، بچیا ہے، اور نہ ہی بوڑھی ہے، بلکہ درمیانی عمر کی ہے. فافعلوا ما تؤمرون، پس کر گزرو تمہیں جس کا حکم دیا جا رہا ہے. کوئی بھی درمیانی عمر کی گائے لے کر ذبح کر دو اور اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر دو. لیکن قوم کہاں باز آنے والی تھی اپنی بری روش سے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا. دوسرا سوال جھڑ دیا، کہا کہ موسیٰ ذرا پوچھو ہمارے لیے اپنے رب سے، ہمیں وہ بتائے کہ اس کا رنگ کیا ہے. قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ زرد رنگ کی گائے، فاقع لونھا، اس کا رنگ ذرا تیز ہے، گہرا ہے، تسر الناظرین، اور دیکھنے والوں کو بڑا متاثر کرتی ہے. اس کا رنگ زرد ہے، گہرا زرد ہے، اور ایک دم دیکھنے والے کو متاثر کرتی ہے. لیکن ابھی بھی ان کی روش میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. ایک اور سوال کر دیا، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا وانا ان شاء اللہ لمہتدون. کہنے لگے کہ اے موسیٰ اپنے رب سے کہیے کہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہے. ہم اس گائے کے بارے میں ابھی تک شبے میں ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ گائے کیسی ہے. ہاں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو ہم یقیناً ہدایت پر آ جائیں گے. قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے کہ جسے استعمال نہیں کیا جاتا زمین کو جوتنے کے لیے، ہل چلانے کے لیے، اور نہ ہی کھیتی کو پانی دینے کے لیے. یعنی جیسے ٹیوب ویل سے پانی نکالا جاتا ہے بعض اوقات بیل استعمال کر کے، اسی طریقے پر اس کو پانی زمین سے نکال کر اور کھیتی کو سراب کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا. مسلمۃ لا شیاۃ فیہا، وہ گائے پوری طرح سے صحیح سالم ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس پر کوئی داغ نہیں ہے. مسلمۃ لا شیاۃ فیہا، گویا ایک بڑی مقدس گائے ہے جس گائے سے تم کوئی کام نہیں لیتے. تم اس گائے کو ہر طرح کی مشقت سے الگ رکھتے ہو. گویا سوالات کر کے وہ گائے معین کروا لی. قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے کہ اے موسیٰ اب آپ حق بات لے کر آ گئے، اب آپ بڑی واضح بات لے کر آ گئے، اب بات سمجھ میں آ گئی. فذبحوها، تو انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا. وما کادوا یفعلون، حالانکہ وہ ایسا کرتے ہوئے نظر نہیں آتے تھے، لیکن بڑے ٹوٹے جی کے ساتھ. ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کے حکم پر عمل ہو پورے ولولے سے، پورے ذوق و شوق سے، پورے جذبے سے، لیکن بڑے ٹوٹے دل کے ساتھ انہوں نے اللہ کے حکم پر عمل کر دیا اور گائے کو ذبح کر دیا. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک حکم کے ذریعے سے کئی حکمتیں اپنے ظاہر کی. جیسے اس سے پہلے عرض کیا گیا کہ قاتل کی شناخت ہو گئی اور خانہ جنگی سے بنی اسرائیل کو بچا لیا. نمبر 2، مزید یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مردہ گائے کے ذریعے سے قاتل کو زندہ کرا دیا اور ثابت کر دیا ان لوگوں پر جو مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے حوالے سے شک رکھتے ہیں یا اس کا انکار کرتے ہیں، منکرین آخرت ہیں،
کہ اللہ تبارک و تعالی کس طرح سے گائے کو ذبح کرنے کے واقعے کے بارے میں تفصیلات کو سمجھ رہے ہیں۔ تو گویا سورہ بقرہ یہ کوئی گائے کی تفاصیل کو بیان کرنے والی صورت نہیں ہے، لیکن اس میں ایک واقعہ اتنا اہم ہے کہ اللہ نے اس کی وجہ سے پوری سورہ مبارکہ کا نام رکھا البقرہ۔ اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ صحرا سینا میں جو بنی اسرائیل کے 12 قبائل ہجرت کر کے مصر سے آئے تھے، تو ان میں سے ایک قبیلے کا ایک فرد قتل کر دیا گیا، اور اب قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ شدید بدگمانیاں پیدا ہو رہی تھی۔ خطرہ اس بات کا تھا کہ شاید جس قبیلے پر شک، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس صورتحال کی وجہ سے انتہائی فکر مند تھے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ آپ اپنی قدرت خاص سے ایسا کوئی معاملہ کر دیجئے کہ قاتل کا پتہ چل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور کہا کہ گائے ذبح کرو، اور گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارو۔ مقتول زندہ ہو جائے گا، زندہ ہو کر خود بتائے گا، نشاندہی کرے گا کہ میرا قاتل کون ہے، اور اس سے یہ جو خانہ جنگی کا خطرہ یہ ٹل جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے پاس آئے اور آ کر ان سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے گائے ذبح کرو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ یاد کرو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تمہیں گائے ذبح کرو۔ اس پر قوم نے عجیب رد عمل کا اظہار کیا۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا۔ قوم نے کہا کہ اے موسیٰ کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ یہ کیسا حکم ہے، ہم گائے ذبح کریں، کیا بات کر رہے ہو؟ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، کیا میں تم سے مذاق کروں گا؟ کیا میں مذاق میں اپنی طرف سے کوئی بات کہہ کر اسے اللہ کی طرف منسوب کروں گا کہ یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو میں اس قسم کی بات کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچنا چاہیے تھا کیا تم کہہ رہے ہو۔ اب اس کے بعد اس قوم کی دوسری خباثت سامنے آئی۔ پہلی خباثت کہ اللہ کے حکم کو سمجھا کہ یہ مذاق کیا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے سوالات پوچھنے شروع کیے۔ پوچھا کہ یا موسیٰ ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اے موسیٰ اپنے رب سے پوچھئے کہ وہ ہم پر واضح کرے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کا حکم ہے اور فوراً حکم پر عمل کرتے، لیکن نہیں، پوچھا کہ ذرا وضاحت کر دی جائے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ یہ پہلا سوال تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر ابان بین ذالک فافعلوا ما تؤمرون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا رب یہ فرما رہا ہے کہ بے شک وہ ایک ایسی گائے ہے جو نہ بالکل بن بیاہی ہے، بچیا ہے، اور نہ ہی بوڑھی ہے، بلکہ درمیانی عمر کی ہے۔ فافعلوا ما تؤمرون، پس کر گزرو تمہیں جس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ سورۃ البقرہ کے پھر 9ویں رکوع کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ واقعہ بیان کیا کہ جس کی وجہ سے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور وہ واقعہ کیا تھا؟ ایک شخص کو قتل کر دیا گیا اور قاتل کی نشاندہی نہیں ہو رہی تھی۔ اب اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، جب کہ تم نے ایک جان کو قتل کر دیا اور تم ایک دوسرے پر اس کے قتل کا الزام ڈال رہے تھے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی ظاہر کرنا چاہتا تھا جو کچھ کہ تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک حصہ مقتول کو مارو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ وَيُرِيكُمْ آیاتِهِ،
اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. کذالک یحیی اللہ الموتیٰ ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، تاکہ تم غور و فکر کرو، تاکہ تم سوچو. تو یہ ہیں اس گائے کو ذبح کرنے کے حکم کے حوالے سے حکمتیں. فوری طور پر خانہ جنگی کا سد باب، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے حوالے سے ایک یقین پیدا کرنا. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. کہا گیا بنی اسرائیل سے کہ اتنی واضح واضح مثالیں بیان ہونے کے باوجود تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے، ایسے سخت ہو گئے جیسے کہ پتھر، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت. کیوں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اس لیے کہ پتھروں میں سے تو ایسے بھی ہیں کہ جن سے جو پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے نہریں نکلتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ایسے بھی ہیں کہ جو پھٹتے ہیں اور ان میں سے چشمے برآمد ہوتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھروں میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں. اقبال نے بھی کہا ہے کہ کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گرتے تھے، هو اللہ احد کہتے تھے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے. محترم ناظرین، گائے کے ذبح کرنے والے اس قصے سے ہمیں کون کون سی حکمتیں میسر آ رہی ہیں؟ نمبر ایک، پہلی حکمت تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو پھر ہمیں کوئی سوالات نہیں کرنے چاہیے، ہمیں سننا چاہیے اور چاہیے. او الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. مومنوں کا طرز عمل تو یہ ہے کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، ہم نے مان لیا. تو یہ روش ناپسندیدہ ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی ہے کہ اللہ کا حکم آئے اور ہم کہیں کیوں اور کیسے اور کب. یہ سوالات کرنا ہرگز مناسب نہیں. نمبر دو، کثرت سے سوالات کرنا، خاص طور پر ایسے سوالات کہ جو فرضی قسم کے ہیں، جو بے مقصد قسم کے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. سورۃ البقرہ ہی میں آگے چل کے اللہ ارشاد فرماتے ہیں ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم چاہتے ہو مسلمانوں کہ تم بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح سے سوالات کرو جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے سوالات پوچھے گئے تھے؟ یہ روش مناسب نہیں ہے. سورۃ المائدہ آیت 101 میں منع کیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مت پوچھو ایسی چیزوں کے بارے میں کہ اگر تم پر ان کی حقیقت کھول دی جائے تو تمہیں بری لگے گی. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر تم نے ان کے بارے میں پوچھا اس دوران جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو وہ باتیں تم پر واضح کر دی جائیں گی. عَفَا اللَّهُ عَنْهَا، بہرحال اس سے پہلے تم نے جو بھی اس طرح کی باتیں پوچھی ہیں اللہ نے اس پر معاف کر دیا. واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. جب حج کا حکم نازل ہوا کہ حج ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے تو ایک شخص نے سوال پوچھا کہ کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے قد سالها قوم من قبلکم فاصبحوا بها کافرین. مزید فرمایا آیت 102 میں سورہ مائدہ میں کہ تم سے پہلے بھی ایک قوم کثرت سے سوال کر چکی ہے اور سوال کرنے کے بعد پھر اس نے جوابات کا کفر کیا. جب اللہ نے ایک چیز کو واضح کر دیا، جب اللہ نے ایک چیز کا جواب دے دیا تو اب اس کے بعد عمل ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں، اس کے بعد عمل نہیں کیا بلکہ اس حکم کا کفر کیا.
تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں غیر ضروری قسم کے سوالات، فرضی قسم کے سوالات کرنے سے محفوظ فرمائے۔ صحابہ اکرام کا طرز عمل بالکل مختلف تھا۔ اول تو وہ سوالات پوچھتے ہی کم تھے، اور اگر سوال پوچھتے بھی تھے تو ایسے سوالات پوچھتے تھے کہ جو سوالات واقعتاً عملی نوعیت کے ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ دلوں پر زنگ آ جاتا ہے جیسے کہ لوہے پہ زنگ آتا ہے جب اس پر پانی پڑتا ہے۔ تو صحابہ نے یہ نہیں پوچھا وہ زنگ کیا ہوتا ہے، وہ کب آتا ہے، یہ پوچھا اس زنگ کو کیسے اتاریں۔ تو آپ نے جواب دیا، بڑا عملی سوال تھا، کہ زنگ کو اتارنے کا ذریعہ ہے کثرت سے موت کی یاد اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے واقعات سے سبق حاصل کرنے، نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔